الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم تم لوگوں کو خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے کچھ ضرور آزمائیں گے۔ اس سلسلے میں آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس ہونا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمتیں ہوں گی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر انسان کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس سے پہلے آیات میں شہداء کا تذکرہ ہوا، جنہوں نے صبر کا اعلیٰ مقام یعنی شہادت حاصل کی۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تھوڑی تھوڑی تکلیف سے وقتاً فوقتاً تم سب کا امتحان لیا جائے گا اور تمہارے صبر کو دیکھا جائے گا۔ جان و مال، عزت وغیرہ ہر چیز کے متعلق خوف و اندیشہ، حاجت کے ہوتے ہوئے حرام مال سے اجتناب، روزے کے ذریعے بھوک برداشت کرنا، مال کی کمی کے باوجود رشوت، سود اور خیانت وغیرہ سے بچتے رہنا، اور مالی نقصان مثلاً چوری ہو جائے یا آگ لگ جائے تو بھی صبر سے کام لینا، یہ سب امتحان کے مواقع ہیں۔ جو ان میں کامیاب ہو گئے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و ہدایت کا انعام ملے گا۔ آگے صبر کی نشانی کو بیان فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان کو جب بھی کوئی مصیبت پیش آئے تو اس کو کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں،
انسان کے رنج و غم کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب چیزوں کو اپنی سمجھتا ہے، اور جب ذہن سے خیال نکال دیا جائے کہ جو چیز بھی ہے سب اللہ کی ہے، پھر رنج و غم و ملال کا موقع ہی نہیں رہتا۔ دوسرے کہ دنیا کے رنج و تکلیف خواہ کتنی ہی بڑی ہو، سب آنی جانی، فانی اور عارضی ہے، یہ ختم ہو جائیں گی اور عنقریب انہیں چھوڑ کر مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی۔ تیسرے معلوم ہو کہ یہ مصیبت اور آزمائشیں یوں ہی بیکار نہیں، ان کا اجر و ثواب عالم آخرت میں ضرور ملے۔ یہاں لفظ مصیبت کا مفہوم بھی سمجھ لینا چاہیے، جو بہت وسیع اور عام ہے۔ جو شے بھی مسلمان کو ناگوار گزرے بس وہی اس کے حق میں مصیبت ہے، اس پر اس کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلمہ تمام مصیبتوں کا علاج ہے۔ صبر کرنے والے دنیا میں اس حقیقت تک پہنچنے والے کہ کوئی چیز اپنی نہیں، حتیٰ کہ اپنی جان اور روح کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو وہاں بھی سب کچھ پالیں گے، اور جس نے رحمت عامہ اور خاصہ کو پا لیا اس سے دنیا اور آخرت کی کون سی نعمت رہ سکتی ہے۔ آگے صبر کرنے والوں کا انعام کا تذکرہ ہے، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صابرین کو بشارت سنا دیجئے۔ تو آگے اس بشارت کی تفصیل بیان فرمائی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یعنی صابرین کے لیے حق تعالی شانہ نے یہاں تین باتوں کی بشارت دی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی عنایات اور نوازشات ان پر ہوں گی، دوسرے اللہ کی رحمت ان پر ہوگی، تیسرے کہ انہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان صبر کرنے والوں کو دو برابر کی چیزیں یعنی صلوات اور رحمت، اور ایک درمیان کی چیز یعنی ہدایت ملتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے پر پے در پہ مصیبتیں پڑتی رہتی ہیں، کبھی جان پر صدمہ ہے، کبھی مال میں نقصان ہے، اور یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس گناہوں سے پاک جاتا ہے۔ تو اللہ کی عنایت و رحمت ہی ہے کہ تکالیف گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دنیا کے نقصان کو آخرت کے دائمی اجر و نفع سے بدل دیتے ہیں، اور عوامی زبان میں اولئک هم المہتدون کا ترجمہ ہوگا بس یہی لوگ تو پہنچے ہوئے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صابر و شاکر بندوں میں شامل فرمائے، اور ہر حال میں ہم کو صبر کی توفیق عطا فرما کر اپنی خصوصی رحمتوں، عنایتوں اور نوازشوں سے نواز دے، اور اپنی ہدایات پر ہم کو قائم رکھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔